جی دوستو، آج میں بیان کروں گا نماز کی حقیقت۔ نماز آج کے دور میں جب کہ پوری دنیا مادی بنیاد پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہی ہے، ہر طرف ہر شے کو مادی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، جب کہ مادی اینک لگا کر ہر شے کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، ہر طرف نفس و نفسی پڑی ہوئی ہے۔ اب تو اخلاقی قدر کو بھی مادنی پیمانے پر جانچا جاتا ہے۔ مسکراہٹیں ایک کاروبار بن گئی ہیں۔ اگر مسکراہٹ کے کاروبار کو دیکھنا ہے تو کسی سیلز مین کی تناسب کا جائزہ لے لو اور انسانی آبرو وقار کو رسوا کرنے کے لیے کوئی جہاز میں ایئر ہوسٹ کو دیکھ لیں۔ ان کی مسکراہٹ دیکھو، جہاں سے یہ معلوم ہوگا کہ انسانیت اور عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگانے والے ان کی مسکراہٹ کو بیچ رہے ہیں۔ جی دوستو، اس سے پہلے ہم ویڈیو سٹارٹ کریں، آپ سب سے گزارش ہے کہ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکیں۔ چلیں آئیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ بلا شبہ اللہ کے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، مگر کیا اللہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ ہماری نمازوں کی ضرورت مند ہے؟ نہیں۔ اگر پوری کائنات خدا کو انکار کر دے تو اس کی خدائی میں کوئی بھی کمی نہیں ہو جائے گی۔ اس بات پر فرشتوں نے ایک نکتہ پیش کیا تھا کہ اے پروردگار عالم، کیا تو زمین پر ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو کہ فساد نس سب کچھ کریں گی؟ کیا ہم تیری تسبیح کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ کو ہماری بندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کی بندگی دراصل اپنے لیے ہی کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اپنے لیے کیوں کرتے ہیں؟ آج کل کے معاشرے کو دیکھ لیں، جب کہ آج کے فلسفی کا اجتماعی کا بنیادی ضابطہ ہے کہ انسانی وحشی کی زندگی چھوڑ کر تمنا کی زندگی میں پڑ گیا ہے۔ تمنا کی زندگی بنیادی فلسفہ بنائے بیٹھا ہے، جب کہ جانور وحشی ہوتے ہیں، جانور مل کے نہیں بیٹھتے، جانور کی زندگی تنہا ہوتی ہے، جانور کی زندگی اکیلی ہوتی ہے، اور جانور اپنے بچوں کو بڑا کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ایک جانور کو معلوم نہیں اس کی بیٹی کہاں ہے، اور اس کو یہ معلوم نہیں اس کا بیٹا کہاں ہے۔ اسی طرح جانور تمنا کی زندگی آشیانہ سے بسر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے آشیانہ ہوتے ہیں، وہ معاشرت اور قدرت سے آشیانہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے بچوں کو جوان کر چھوڑ دیں، ہم کو نہیں پتہ ہوتا ہماری بیٹی کہاں ہے، ہم کو نہیں پتہ ہمارا بیٹا کہاں ہے، تو کیا ہم جانور تو بن سکتے ہیں مگر انسان نہیں بن سکتے؟ اور جب کہ آج کل ہم مغربی معاشرتی علاقوں کو طرف کا جائزہ لے لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، جب کہ وہ جوان ہونے کے بعد ان کو اپنی خود کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں چاہے چلے جائیں ان کے بیٹے اور بیٹیاں، وہاں تو ہم یہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ باپ مر رہا ہے، پولیس فون کرتی ہے، جب کہ بیٹا آگے سے کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے، ان کو دفنا دو اور ان کو ٹکانے لگا دو۔ یہ یورپوں کی زندگی ہے۔ کتنے باپ اپنے گھروں میں تنہا موت مر جاتے ہیں، جب کہ ان کے دروازے پر پڑی ہوئی بوتلیں، دودھ کی بوتلیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ جب اندر پولیس دروازہ توڑتی ہے تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اندر اس کا باپ تنہا مر چکا ہے۔ جبکہ آج کے مشرقی علاقوں، مغربی علاقوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی فلسفے میں، کسی ان کے علم میں ایسی کوئی علم نہیں ہے جن میں سے آپ مل کر بیٹھنا بتا رہے ہوں۔ مغربی میں چل جاؤ، چائنا میں چلے جاؤ، کیلیفورنیا میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو کہیں بھی ایسا علاقہ نہیں ملے گا جس میں تمام معاشرے کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے، لیکن یہ در حقیقت ایک قرآن پاک میں بتایا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظام کو جمع کیا ہے، قرآن عظیم کی تعلیمات نے جمع کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بیان کروں گا، ہم دن میں 5 مرتبہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پابند ہوتے ہیں، جس سے ہمارے قدم سے قدم ملتے ہیں اور ہمارے دل سے دل ملتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم جمعے والے دن محلے کی بڑی مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارے قدم سے قدم ملتے ہیں اور ہمارے دل سے دل ملتے ہیں۔
اور اسی طرح جب ہم حج کے موقع پر سب ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں کوئی اجمی نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی گریز نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہاں سب اپنے قومی لباس کو چھوڑ کر ایک مقبوس لباس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس جگہ کو ہم حج کہتے ہیں۔ حج کے موقع پر ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک یا اس طرح کے نغمے ہم وہاں ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم وہاں ساری دنیا کے جتنے مسلمان ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کو ایمان کی طاقت کہتے ہیں۔ آپ کسی ہندوستان، کرسچن، کسی کے مذہب کو لے آئیں، وہ اس جگہ پوری دنیا کو ایک جگہ پر اکٹھا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم حج کے موقع پر ایک جگہ پر اکٹھے ہوا کرتے ہیں، ہم وہاں حج ادا کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ایسی قوم ہے، اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، دل کو خوشی ہوتی ہے، سب لوگ اپنا لباس سب کچھ چھوڑ کے ایک مقبوس لباس میں اکٹھے ہو کر پہن کر حج ادا کرتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جبکہ مجھے نماز اور اسلام کے سوا کوئی بھی ایسی سوسائٹی بتا دو جہاں چھوٹے اور بڑے کا امتیاز نہ ہو، جہاں پشت اور بلندی کا امتیاز نہ ہو، جہاں عالم کا امتیاز نہ ہو، جہاں غریب اور امیری کا امتیاز نہ ہو، جہاں کالے اور گورے کا امتیاز نہ ہو، جہاں سٹیٹس کا امتیاز نہ ہو، جہاں مرتبے کا خیال نہ رکھا جائے، اور جہاں انسانیت بٹ رہے ہوں۔ قسم خدا کی تمہیں مسجد کے سوا ایسا کوئی مقام نہیں ملے گا۔ ہم نے یہ نام تو سنا ہوگا، ہاؤس آف کامن عوام کا ہاؤس ہے یہ، مگر عوام کے ہاؤس ہم نے تو دوسرا نام بھی سنا ہوگا جسے بیک بینچرز کہتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں عام الفاظ بولا جاتا ہے، بیک بینچرز اینڈ فرنٹ بینچرز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے بیٹھنے پر مجبور ہیں اور کچھ لوگ پیچھے بیٹھنے پر مجبور ہیں، لیکن ہماری مسجد میں ایسا مقام ہے جس نے پہلے آنا ہے اس نے پہلے بیٹھنا ہے، اور جس نے دوسرے پہ آنا ہے اس نے پیچھے بیٹھنا ہے۔ یہاں کوئی سرمایہ کار نہیں، یہاں کوئی وزیر اعظم نہیں، یہاں کوئی سیاستدان نہیں، یہاں کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، جس نے پہلے آنا ہے اس نے پہلے بیٹھنا ہے۔ اور اسی طرح ایک غریب اگلی صف میں نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک چیئرمین آتا ہے، جس جگہ پر اس غریب کے پاؤں ہوتے ہیں اسی جگہ پہ ایک چیئرمین کی پیشانی ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف حکمت ایک مسجد میں ہے، مسجد کا مقام جو ہم نماز ادا کرنے جاتے ہیں، جس میں ہماری پوری دنیا، پورا محلہ، پوری سٹی ایک جگہ پر آ کے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف مسجد میں ہی ملتا ہے، اور کسی جگہ پر آپ کو اس طرح کا سٹیٹس نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح دنیا کے غریب، دنیا کی ایسی سوسائٹی میں تمہیں برابری کا مقام نہیں دیا جا سکتا۔ کس مقام میں برابری کی حیثیت نہیں دی جا سکتی؟ جیسا کہ سرمایہ دار کے ساتھ تم نہیں بیٹھ سکتے، عالم کے ساتھ تم نہیں بیٹھ سکتے، ایک اسکالر کے ساتھ تم نہیں بیٹھ سکتے، جبکہ ایک ایجوکیٹر کے ساتھ تم نہیں بیٹھ سکتے، ایک سیاستدان کے ساتھ تم نہیں بیٹھ سکتے، ایک دولت مند کے ساتھ تم نہیں بیٹھ سکتے، ایک اعلیٰ سوسائٹی اور متوسط سوسائٹی اور لو سوسائٹی یا اوپر کلاس، مڈل کلاس کے لوگ اور لوور کلاس کے لوگ، ان کے تقسیم کو تمہارے خون چوس رہی ہیں، تمہاری عظمت کی توہین کی جا رہی ہے، تمام انسانیت کو رسوا کیا جا رہا ہے، تمام وقار لٹا دیے گئے ہیں، تمہاری آبرو کو رسوا سود کیا جا رہا ہے، تمہیں غلام بنا رہے ہیں، معاشی غلام میں مبتلا کر دیا گیا ہے، عصر اور جدید اور غلام میں تم ہر جگہ پائے جاتے ہو، مگر آج آؤ اللہ کی بارگاہ میں، کسی سرمایہ دار کو جرأت نہیں کہ تمہیں پیچھے کر آگے بڑھ جائے، اور اسی لیے تو ہم بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، جبکہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور جبکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ نماز میں جب ہم ادا کرنے جاتے ہیں وہاں کوئی بندہ سرمایہ دار نہیں ہوتا، کوئی غریب نہیں ہوتا، وہاں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور وہاں ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اور جو نماز پڑھے گا اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے گا، اللہ اپنے معیار میں رکھے گا، اللہ اپنے کرم کے زیر سائے رکھے گا، لیکن جو نماز چھوڑے گا وہ برے ذلت اللہ کی رحمت ہو جائے گا، پھر کسی گلی میں مرتا ہو، پھرتا ہو،
کہاں تباہ ہوتا ہو، کوئی پتہ نہیں کون اسے لوٹتا ہے، کون اسے سوال پوچھتا ہے، کس جگہ وہ قتل ہو جاتا ہے، کوئی اسے چھین کر لے جاتا ہے، وہ زمین پر تنہائی موت مر جاتا ہے، تاریخی گلی میں بھٹکتا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہونے۔ دراصل اللہ کا ذمہ کرم کی نسبت میں ہے کہ میرے لیے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے، اللہ ہمیں انعاموں سے نوازتے ہیں۔ جبکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز ادا کی اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ اب ہم خود ہی اپنے معاشرے کا حساب لگا لیں، ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں، ہم کتنے ٹائم مسجد میں جاتے ہیں اور کتنے ٹائم ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دوستو، نماز 5 وقت اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں پانچوں ٹائم وہاں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ غالباً ہمارا ٹائم کتنا لگتا ہے، دن کا حساب لگایا جائے نا تو 1 گھنٹہ 17 منٹ لگتے ہیں تقریباً پوری 5 نماز ادا کرنے میں۔ تو ہم 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ نماز کے لیے نکال نہیں سکتے۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، پھر ہم سوچ رہے ہیں ہماری اولاد نہیں ہو رہی، پھر سوچتے ہیں ہمارے کاروبار میں لاسٹ ہو گیا، پھر ہم بابوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ اور بندو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو گے تو پوری دنیا تمہارے قدم چومے گی۔ اگر تم خود کے فیصلے خود کرو گے تو چاہو جو مرضی کر لو، ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، لیکن جو تم اللہ کے چاہنے پر چلو گے ہوگا وہی جو تم چاہو گے۔ اور اسی طرح 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرو، دنیا تمہیں عزت دے گی، دنیا تمہیں شہرت دے گی، دنیا تمہیں ہر چیز کی نعمتوں نوازے گی۔ لیکن اگر تم اللہ کو رسوا کر دیا، نماز ادا نہ کی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے، تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ تم دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کر سکو گے۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہوتا۔ وہ سکون وہ اللہ کی قدرت دیتی ہے۔ پیسے تو ہر آنے والی چیز ہے، آنے جانے والی چیز ہے، لیکن سکون یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ اس لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں 5 ٹائم نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے نماز جھک کر پڑھتے ہیں کہ نماز ہماری قبول ہو جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہماری نماز قبول ہوئی بھی ہے نہیں۔ وہ اس طرح ہوتا ہے، ہم نماز میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، ہمارے خیالات کاروبار میں ہوتے ہیں، آج میں نے وہاں جانا تھا، آج میں نے وہاں جانا تھا، اس جگہ پہ جانا تھا، لیکن ہماری نیت عمل کا دارومدار وہ کہتے ہیں نیتوں پر ہے۔ جب کہ ہماری نیت اچھی ہوگی، نماز ہماری خالص ہوگی، ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے اچھی چیزوں سے نوازے گا۔ اور میرے دوستو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو اور نماز ادا کیا کرو۔ اوکے جی، غلطی خطائی ہوگی ہو تو معاف کریں، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ اور مزید ویڈیو دیکھنے کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اوکے جی، السلام علیکم۔